قبرستان جانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے انسان کو جو حقوق دیے ہیں ان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ چنانچہ انسان جب شکم مادر میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی دین اسلام میں اس کے حقوق کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وفات پر یہ حقوق ختم نہیں ہوتے بلکہ وفات کے بعد بھی ان حقوق کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ انسان کے ان بنیادی حقوق میں سے غسل، کفن، جنازہ اور دفن شامل ہیں۔ مسلمانوں کی تدفین کے لیے باقاعدہ قبرستانوں کا قیام ابتدائے اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے قبرستان قائم کیے گئے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبرستان کی تلاش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اطراف آئے اور فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی بقیع کا۔ چنانچہ یہ جگہ قبرستان کے لیے مختص کر دی گئی۔ اس قبرستان میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ ان کے علاوہ اکثر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مدفون ہیں۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں جب لوگ تازہ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے دامن رحمت میں آئے تو چونکہ بت پرستی اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا زمانہ قریب تھا، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو قبروں پر جانے سے منع فرمایا، لیکن جب اسلام مستحکم اور مسلمانوں کے دلوں میں خوب راسخ اور پختہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تشریعی اختیارات کی بنا پر حکم ممانعت کو منسوخ قرار دیا اور افراد امت کو زیارت قبور کا حکم دیا اور مختلف پہلوؤں سے اس کی ترغیب دلائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مذہب کی صورت میں ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے ہمیں ہر شے کے حقوق سکھائے، چاہے وہ انسان ہوں یا حیوان ہوں، جہاں تک کہ دین اسلام نے ہمیں نہ صرف زندہ لوگوں کے بلکہ قبر والوں کے بھی حقوق بتائے ہیں۔ قبر والوں کے حقوق کیا ہیں؟ اہل قبر کا احترام کرنا۔ اے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اسلام ہمیں اہل قبر کا بھی احترام کرنے کا حکم دیتی ہے، لہذا قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پخانہ کرنا، پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہو یا نہ اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ اپنے پیاروں کی قبروں میں جانا۔ قبرستان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس میں بسنے والے یعنی قبر والوں کے اپنے ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آئیں اور ان کو ایصال کی ثواب کی صورت میں خوبصورت تحفہ بھی دیں۔ بہار شریعت میں ہے کہ زیارت قبر مستحب ہے، ہر ہفتہ میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ سب میں افضل دن روز جمعہ بوقت صبح ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پر سفر کر کے جانا جائز ہے۔ وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی منکر شرعی ہو، مثلاً عورتوں سے اختلاط، تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے برا جانے اور ممکن ہو تو بری بات زائل کرے۔ نمبر 3، عورتوں کا قبرستان جانا۔ اس کی تفصیل ہم ویڈیو کے آخر میں شیئر کریں گے۔
نمبر 4، اہل قبور کو سلام کرنا۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبرستان کا یہ بھی حق ہے کہ جب قبرستان جایا جائے تو اہل قبور کو سلام کیا جائے اور قبرستان جانے کی دعا بھی پڑھی جائے۔ قبر کی مرمت کرنا۔ فقہ کے مطابق قبر کی مرمت کرنا واجب ہے اگر اس کو نقصان پہنچے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ نمبر 6، قبر پر پاؤں رکھنا۔ اس پر بیٹھنا اور سونا مکروہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس میں اس کی اہانت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا چنگاری پر بیٹھنا کہ جو کپڑے کو جلا کر اس کی کھال تک پہنچ جائے، قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ قبرستان میں پھول یا پودے لگانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تار شاخ کے 2 حصے کر کے 2 قبروں پر لگائیں اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے لیے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا۔ خبردار، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار، تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ قبر پر اگربتی نہ جلانا۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائیں کہ بے ادبی ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ قبر کے پاس خالی جگہ ہو تو وہاں رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے۔ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک عورت پر ہوا جو قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ بولی، جاؤ جی پرے ہٹو، یہ مصیبت تم پر پڑی ہوتی تو پتہ چلتا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہ سکی تھی۔ پھر جب لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو اب وہ گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ پر پہنچی۔ وہاں اسے کوئی دربان نہ ملا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی تھی، معاف فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو جب صدمہ شروع ہو اس وقت کرنا چاہیے۔ حضرت محترم جناب مفتی طارق مسعود صاحب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا پوچھی تھی کہ جب قبر پر گزر ہو تو کون سی دعا پڑھوں۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلی ممانعت تھی، اس کے بعد اجازت دے دی گئی، اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے کہ میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب اس کی زیارت کر سکتے ہو، کیونکہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانہ جاہلیت کی طرح
قبرستان جا کر بویلا کرتی تھیں، روتی تھیں، پیٹتی تھیں، بے پردگی کرتی تھیں، تو اس لیے ان کا قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا۔ بعد میں اس کی اجازت مل گئی، لیکن علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا فتویٰ ہے، اپنا قول ہے۔ احادیث میں کہیں بھی عورت کی صراحتاً اجازت نہیں ملتی۔ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ قبرستان جاتے ہوئے کیا پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو۔ یہ تو کہیں راستے میں آتے ہوئے قبرستان پڑتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے کا پوچھا تھا، اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھی۔ وہ تو دونوں طرح کے اقوال علماء کے ملتے ہیں، ممانت والے بھی اور گنجائش والے بھی، دونوں طرح کے دلائل ہیں۔ ممانت کی جو دلیل ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو نکلتا ہے۔ ترغیب اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ قبرستان ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جہاں خواتین نہیں ہیں اور لوگ وہاں جا کر آخرت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اگر بالکل خواتین کو اجازت دے دی جائے قبرستان جانے کی، تو جو ہمارے بازاروں کا حشر ہے وہی قبرستانوں کا بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ گنجائش ہے، اگر مکمل پردے کے ساتھ جایا جائے اور کبھی کبھار جائے، جو علماء کرام کا فتویٰ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ عورت قبرستان نہ جائے، اور جہاں ذرا بھی خطرہ ہوگا بے پردگی پھیلنے کا یا کثرت سے جانا شروع ہو جائیں تو وہاں ممانت والے قول ہی کو لیا جائے گا۔ عورتوں کے قبرستان میں جانے سے اگر غم تازہ ہو اور وہ بلند آواز سے روئیں تو ان کے لیے قبرستان جانا گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے جو قبرستان جائیں تاکہ غم تازہ ہو۔ نیز چونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے، اس لیے گھر ہی سے اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہوں۔ قبرستان جا کر اس طرح سلام کریں، اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ یہ تھے قبرستان کے آداب۔ محترم ناظرین، اگر اس کے علاوہ کوئی اور آداب ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ رب تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔